ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ہماری ایک روحانی ہم آہنگی ہمیں نظر آتی ہے جس میں دھرم کے اوپر کسی نے جھگڑا نہیں کیا، مسلمان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا دھرم غلط ہے، اور وائس ورسا ہندو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا دھرم غلط ہے۔ ان فیکٹ I would go to the extent of saying that the power differential was more exhibited by Muslims in India، کہ وہ اس میں رہتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے دھرم کی ہماری جو طاقت ہے اس کو ہم دکھائیں کم سے کم۔ تو یہ اور ایکسیپٹنس جو ہے ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں اور بہت بہت سارے دھرم کی جو ایکسیپٹنس ہوئی ہے، اور جس کو صرف ایک ہندوستانی دھرم بنا لیا گیا، وہ کوئی فرق دھرم نہیں تھا، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ذرا ہسٹوریکلی آپ تھوڑا سا بیان دیجیے گا۔ دیکھیے، ایک تو بنیادی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں جو حکمراں طبقہ رہا، جو مسلم حکمراں رہے، جو باہر سے آئے، چاہے وہ ترک ہوں، چاہے وہ مغل ہوں، چاہے وہ سوری ہوں، چاہے وہ لودھی ہوں، ان میں کسی کے آنے کا مقصد بھی اسلام کی تبلیغ یا مذہبی نہیں۔ ان میں بالکل صحیح کسی بات ہے، کا اور انہوں نے ہر وہ حرمن حرکت کی جس میں جو ہے اسلام کا جو وہ کانسٹیٹیوشن مذہبی ہے۔ نہیں، وہ ایک رولر تھے، اور انہوں نے موقع غنیمت جان کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے جو طریقے تھے، جس طرح دوسرے راجا نواب ایک دوسرے پر آکرمن کر کے اپنی اپنی اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر کیا کرتے تھے، وہی کام صرف انہوں نے کیا۔ اور یہ تاریخی سچائی ہے کہ ان میں کسی کی بھی کوئی شخصیت، نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی کے لیے تاریخی اعتبار سے رول ماڈل نہیں بنا۔ یعنی محمود غزنوی سے لے کر اور بہادر شاہ ظفر تک، بلکہ سب سے زیادہ اگر ہماری تاریخ میں کسی کی ایکسیپٹنس ہے تو وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اس لیے ہے کہ انہوں نے یونٹی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ کو کرنے میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے۔ اس لیے ہندو اور مسلمان ان کو ایک مغل ایمپرر کے روپ میں ہی نہیں بلکہ ایک 1857 کے مجاہد آزادی کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1857 کا اسٹرگل کیا، اور اس کے لیے انہیں اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی جان گنوانی پڑی، اور ان کو جو ہے وہ رنگون میں قید کر دیا گیا۔ اور انہوں نے خود کہا بھی کہ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور ان کا جو مقصد تھا جس کو انہوں نے کوئے یار کہا ہے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بغل میں جو موتی مسجد ہے، اس موتی مسجد کے صحن میں وہ جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی جس جگہ پہ وہ دفن ہونا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کوئے یار کہا۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ تمام انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہم خواجہ غریب نواز کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یاد رکھتے، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یاد رکھتے، ہم جو ہے وہ حضرت علی بن عثمان ہجویری یعنی داتا گنج بخش کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یاد رکھتے، ہم نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، صابر کلیری اور جتنے بھی اس طرح کے بزرگ ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں پورے پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ہم تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش یاد رکھتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی عمارت نہیں بنائی، جنہوں نے کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا، جنہوں نے کہیں کوئی حکومت نہیں، جنہوں نے کوئی تاج محل نہیں بنایا، لیکن جیسا میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور اکثر صرف محبت کی عمارت کھڑی تھی کہ جی، اور جو لوگ جنہوں نے حکومتیں کی، جنہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے ملک فتح کیے، جنہوں نے بہت بڑے زمانے تک مطلب یہ کہ دیش کے طول و عرض میں، اور جنہوں نے تاج محل بنوائے، جنہوں نے لال قلعے بنوائے، جنہوں نے عظیم تعمیرات کی، ان کے نام تاریخ میں ضرور لکھے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کے دلوں پر حکمرانی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے حکومتوں کو حکومتوں کی طرز سے کیا۔ اگر انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں یونیورسٹیز بنوائی ہوتی، جس طرح فاطمہ شیخ نے موروکو میں یونیورسٹی بنوائی تھی، اگر انہوں نے بھی
स्कूल्स का इस तरह से चेन ऑफ स्कूलिंग्स बनाई होती, क्योंकि उस वक्त जो एजुकेशन उनके पास थी और जो साइंस उनके पास थी उसको आम लोगों तक अपने स्टेट के सब तक पहुंचाने की कोशिश की होती। अगर उन्होंने यहाँ से अगले और पिछड़े का फर्क मिटाते हुए उन्होंने दलित और ओबीसी और उनको उनको इक्वलिटी, जो इस्लाम का कंसेप्ट है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, अगर उन्होंने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, जबकि ये तारीख निगाल लिखते हैं कि जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट औरंगजेब के जमाने में था, लेकिन इसके बावजूद उस जीडीपी का असर किले बनवाने के लिए, इमारतें बनवाने के लिए बादशाह वक्त और बादशाह वक्त के जो करीबी जागीरदार या नवाबीन या राजा थे उनको जरूर उसका फायदा हो रहा था। लेकिन जो आम आवाम, एक यहाँ का दलित था, एक यहाँ का आदिवासी था, एक यहाँ का पिछड़ा इंसान था, एक तरक्की से दूर तक, दूर किसी गांव में रहने वाला इंसान था, तो उसके लिए तो कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं था कि उसके उत्थान के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए कोई काम किया जाए। ये काम बिलाशुबा जो किए हैं इंसानियत को ऊपर उठाने के, वो सूफिया किराम ने किए, इसलिए कि उनकी नजर में अमीर और गरीब सब बराबर, उनकी नजर में हर मजहब का इंसान बराबर था, उनके लिए राजा और प्रजा बराबर थी। बल्कि ज्यादातर सूफिया किराम अपने आप को हुकूमत से, ताकत से, राजाओं से, नवाबीन से, बादशाहों से दूर रखा करते। बिल्कुल, जिस चिश्ती तरह सिलसिले में तो ये बिल्कुल ममनू है कि आपका किसी भी ताकत के मेवर से, चाहे वो बादशाह हो या पैसे की ताकत हो, उससे आपका कोई ताल्लुक, उससे ला ताल्लुक जो है, ये चिश्ती जी, डॉक्ट्रिन का एक सुतून है।